بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ آیت سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ جس خواہش کو تم اللہ کے رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، تمہارے امید سے بڑھ کر دے گا۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں سے بھی تمہاری سنے گا۔ جن لوگوں کی تنہائی پاک ہوتی ہے ان کی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہے جبکہ احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کر لیتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل صرف جنت ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ منافق شخص کی یہ 3 نشانیاں ہیں: بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے اٹوٹ کر محبت کرنا۔ تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجدہ کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے جھک کر روتے ہیں۔ 7 گناہ گار مرد: بیوی پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پہ ناز کرنے والا، خاندان سب کو ذلیل کرنے والا، دھوکہ دینے والا،
دکھاوا کرنے والا ماں باپ کا نافرمان، دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد ہوگا۔ 10 گنہگار عورتیں، بے پردہ عورت احسان جتلانے والی، تیز زبان والی، شوہر کی نافرمان، دین کا مذاق اڑانے والی، غیبت کرنے والی، چغل خور، بال کھول کر چلنے والی، ہر وقت موت مانگنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دین میں سختی کرنے والے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ سچی حیا والے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شتغر اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا، اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہنتے ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے درجہ 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہے۔ نمبر 1، صدقہ کو چھپا کر دینا۔ نمبر 2، مصیبت کو چھپانا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب سے دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جیسا دل ہو۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بھی بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، امیروں کی محفل۔ نمبر 2، عورتوں کی محبت، عورتوں کی صحبت۔ نمبر 3، جاہلوں سے بحث۔ حضرت علی فرماتے ہیں، 2 جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری 2 چیزوں کی قدر نہ ہو۔ نمبر 1، تمہارے احساس کی۔ نمبر 2، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔
امام حسین فرماتے ہیں محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اللہ شکر گزار سے بڑی محبت کرتا ہے۔